باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطی عطاء وجد فلیجزی به ومن لم یجد فلیشنی فإن من اثنى فقد شکر ومن کتم فقد کفر ومن تحلی بما لم یعطى کان کلابس ثوب زور رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے کوئی عطیہ دیا جائے، گفٹ دیا جائے، تحفہ دیا جائے، اگر ہو سکے تو اس کا بدلہ دے۔ جس کو گفٹ دیا جائے تو سب سے پہلے کیا کرے، اگر اس کے اختیار میں ہے، وہ دے سکتا ہے تو اس کا بدلہ دے، ویسے ہی گفٹ یا اس سے ذرا اچھا گفٹ اس کو ریٹرن میں دے۔ اور اگر وہ نہیں دے سکتا، غریب آدمی ہے، تو پھر اس کی تعریف کر دے۔ گفٹ دے سکتا ہے تو گفٹ دے دے، نہیں ریٹرن میں دے سکتا تو اس کی تعریف کر دے، اور جس نے تعریف کر دی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے چھپایا یعنی گفٹ تو لے لیا لیکن شکریہ نہیں ادا کیا، تعریف نہیں کی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ناشکری کی، برا کیا۔ اور جو ایسی چیز سے ٹیپ ٹاپ کرے، تصنع اور بناوٹ کرے جو اسے نہ دی گئی ہو، تو وہ فریب کے کپڑے ہیں، وہ فریب کے کپڑے بننے والی کی طرح ہیں۔ اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے اور امام ابو داؤد نے نقل کیا۔ یعنی آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت اس لحاظ سے بھی کی ہے، یعنی ایک باپ جس طرح اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی تربیت فرمائی۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کا اخلاقاً اور معاشرے پر کتنا شاندار اثر پڑتا ہے۔ جب آپ کو کوئی گفٹنگ کر رہا ہے تو آپ بھی اس کو تحفہ دینا، ہاں جی، اگر نہیں دے سکتے تو اس کا تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور یوں کہہ لیں کہ امیر برابر والے کو تحفہ دے، فقیر جو دینے والا ہے اس کو دعا کرے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری، اس کائنات میں سب سے زیادہ احسان ہم پر کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے الشفاء بحقوق المصطفیٰ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آج بھی ساری کائنات کی رحمتیں، برکتیں وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر نازل ہوتی، پھر وہاں سے حسب استطاعت یا جس کی جتنی توفیق ہے، جس کو جتنا مقدر ہے، اس کو اس مقدر کے مطابق پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہم پر کیا جو ہے وہ آگے ہم صلہ کہہ دیں، ہماری طرف سے صلہ یہ ہوگا کہ ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود پاک پڑھیں۔ آپ جتنے وظیفے کرتے ہیں نا جی، وہ سارے کے سارے وظیفے ایک طرف، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا یہ ایک طرف۔ ہر ایک وظیفہ ایک مقصد کے لیے ہے، لیکن جب سرور دو عالم پر درود پاک پڑھیں گے پھر سارے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، پھر سارے مقصد پورے ہو گئے۔ اچھا، تو لہذا ایک امتی کو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور درود پاک دراصل کیا ہے؟ درود پاک کیا ہے؟ درود پاک ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کی دعا کرنا۔ میں اگر اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو جب فقیر کو ملتی ہے نا، خیرات ملتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تہاڈا گھر آباد رہے، یعنی جوانیاں مانو، گھر آباد رہے، فلانا ہوئے فلانا ہوئے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، آپ کی آل پر درود پاک پڑھنا، یہ ہم دعائیں دے رہے ہیں آپ سرکار کو، ان کے احسانات کے بدلے۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم دعا دے سکتے ہیں، تو درود پاک پڑھ کے ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو، آپ کے آل کو اور آپ کے بچوں کو، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے کہتے ہیں جی
مولانا کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، چونکہ ذاتش ہست محتاج ہے زاں سبب فرمود حق صلو علیہ، کہتے ہیں جی اس کائنات کی ہر شے ہی ان کی محتاج ہے، دنیا محتاج ہے، وہ محتاج الہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سبب فرمود، اسی وجہ سے تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے بندوں ان پر درود پاک پڑھا۔ آپ دیکھیں نا کوئی بھی مسلمان اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور سرور دو عالم پر درود پاک نہ پڑھ لے، جب تک درود پاک نہیں ہوگا آپ کی نماز مکمل نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اتنی اہم ترین عبادت، اچھا اب اس حدیث پاک کے اب ایک اگلا پہلو کہ حمد، ثنا، شکر، اس کی تین قسمیں، حمد ہو، ثنا ہو، شکر ہو، اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی اس کی قسم ہے شکر دلی، دل سے شکر ادا کرنا، دوسرا ہے زبانی، تیسرا ہے ارکانی، قولی، فعلی، تقریری، تین قسم کے شکر ہیں۔ اور حمد و ثنا زبانی شکر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کے ساتھ آپ پر احسان فرمائے تو پھر اس کی نعمت کا اظہار کریں، شکریہ ادا کریں، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اکثر لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے، خبردار خبردار آپ کو کوئی چیز ملے تو آپ نے کسی کو بتانی نہیں، نظر لگ جاتی، خبردار نہیں بتانی آپ نہیں، آپ نے کسی کو بتانی۔ او بندہ خدا، نظر بھی تو میرے رب نہیں لگوانی ہے نا، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہی نظر لگ جائے گی، نظر لگنی ہے تو اللہ کی مرضی سے لگنی، اس کے حکم سے لگنی ہے، ختم ہونی تو اس کے حکم سے لگنی۔ وہ جب کہتا ہے کہ میں تمہیں جب نعمت دے رہا ہوں شکر کرو، تو کیوں نہیں کرتے؟ وہی تو حکم دے رہا ہے اور پھر اسی کے تم جو نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو۔ اس لیے ٹھوک کے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ، یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر۔ اللہ کہتا ہے یوں کرو گے نا تو میں تمہیں اور دوں۔ ابھی آپ دیکھیں ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر جو ہے نا جی کیا کہہ لیں حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لاکھ لاکھ شکر۔ کبھی ہمارے زبانوں پر آپ شکوے نہیں سنے کہ آج ہمارے گھر آٹا نہیں ہے، آج ہمارے گھر مرچیں نہیں ہیں، آج ہم نے بچے کی فیس نہیں بھری، آج ہمارے گھر یہ مسئلہ نہیں ہوا۔ اچھا ہم خاموش رہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، تو دنیا سمجھتی یار کیا کروڑ پتی لوگ ہیں یار، ان کو تو کسی کی ٹینشن ہی کوئی۔ وہ ٹینشن سے بڑی ہے ہمیں، لیکن ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اللہ نے پوری دنیا کے اوپر ہمارا روب ڈال دیا۔ آپ کرو نا، آپ شکریہ ادا کریں۔ ہماری تنخواہیں محدود ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے اندر کامن ہے، ہم اللہ کا شکر۔ آج تک کا امام کے ائمہ مساجد نے احتجاج کیا کہ ہم جناب آج کے بعد امامت ختم کر رہے ہیں، ہماری تنخواہیں نہیں پوری۔ آپ ہماری تنخواہیں سنیں گے آپ کو ہوش اڑ جائیں گے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کبھی ہم نے پرواہ کی نہیں۔ اس کا شکر ہے، وہ جس حال میں رکھے سبحان اللہ، اس کو نہیں پتا ہم اس کے بندے ہیں، اس کو نہیں پتا اس نے ہمیں رزق دینا۔ جب اس نے کہا جو ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو میں رزق نہیں دیتا، میں اللہ رزق نہیں دیتا۔ جب اللہ رزق دے رہا ہے تو پھر بات ختم ہوئی، اس کی ٹینشن ہے، ہمیں ٹینشن کی اس بات، ہمیں اس بات کی ٹینشن، ہم یہ پڑھیں یہ پڑھائیں، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، باقی سنبھالے پالے وہ خود کرے۔ حضرت اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے کسی کا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلوائے۔ باقی رہی بات ضروریات کی، وہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، بادشاہ بھی ہمیشہ ضرورت مند ہی رہتے ہیں، وہ بھی بیچارے کٹورا اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی دینے والا آ جائے۔ اچھا جی، اس حدیث پاک کا اب تیسرا جو ہے نا پہلو، وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، زندگی رہی تو کل اس پر میں مزید عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی اور اس کا شکر ادا کرنے کی ہر بار توفیق عطا فرمائے۔